بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں جو ہم نے باتیں کی انہی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کے جو کی پوائنٹس ہیں ان میں سب سے پہلا منکرین کا ڈینائرز کا تعارف ہے، پھر ان کو کیسے ٹریٹ کیا گیا اللہ کے نبی کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کرنٹ ایرا کے موجودہ دور کے ڈینائرز کون ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور کے ڈینائرز میں جو ایک نمایاں طبقہ ہے قادیانیوں کا، اور جو ایک نمایاں گروہ ہے وہ کون ہے، اور ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، ان کو ڈس بلیور کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، اور ملک پاکستان میں ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں تعارف سے۔ تعارف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں شروع کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں، لہذا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب جو بھی دعویٰ نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ منکر ہے، اور وہ منکرین کی لسٹ میں آئے گا۔ پہلا منکر اسود عنسی تھا۔ اسود عنسی صنعاء یمن کا رہنے والا تھا، جھوٹا دعویٰ نبوت کرتا ہے، اور قریباً 4 ماہ کے عرصے کے اندر اس نے اپنی ایک حکومت ٹائپ قائم کر لی، مطلب بہت سے لوگوں کو افیکٹ کیا، قریب کے لوگوں کو اتنا افیکٹ کیا کہ کئی لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ امام الانبیاء نے اپنے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی، اور ان کا نام حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ جائیں اور اس کو جہنم واصل کریں۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے حکم پر، امام الانبیاء کے حکم پر گئے اور اسود عنسی کو اس کے انجام تک پہنچایا، جو انجام امام الانبیاء نے اس کے لیے منتخب فرمایا، جو انجام امام الانبیاء کے رب نے، اللہ رب العزت نے اسود عنسی کے لیے منتخب فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو بھی منکر ہے، جو بھی امام الانبیاء کی نبوت کے متعلق ایسی بات کرے گا، اس کا انجام یہی ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ایک اور منکر آیا، مسلمہ کذاب۔ مسلمہ کذاب اپنے سفیر کے ذریعے پیارے نبی کو یہ خط بھیجتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی نبوت میں پارٹنرشپ دے دی ہے، شراکت داری دے دی ہے۔ شہروں کے نبی آپ ہیں، یا شہروں کے نبی آپ بن جائیں، دیہاتوں کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ اور اپنے خط میں اس نے یہ الفاظ لکھے کہ خط لکھتا ہوں محمد رسول اللہ کو، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ کس کی طرف سے؟ مسلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے۔ معاذ اللہ اتنے سخت الفاظ اس نے لکھے۔ امام الانبیاء نے جب یہ خط پڑھا، یہ الفاظ پڑھے تو جلال میں آئے اور سفیر کو سخت الفاظ فرمائے مسلمہ کذاب کے متعلق، اور جواباً حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا کہ مسلمہ کو سمجھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ امام الانبیاء آخری نبی ہیں، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ بہرحال حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور مسلمہ کذاب نے ان کے ساتھ شرمناک اور دردناک رویہ اختیار کیا۔ کیا رویہ اختیار کیا؟ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا، جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ آخری دم تک اسی بات کا ادراک کرتے، آخری دم تک اسی بات کا اقرار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اس بات کو جانتا ہوں، مانتا ہوں، دل و جان سے تسلیم کیا، تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہنم واصل کیا جاتا ہے، اس کے 27,000 ماننے والوں سمیت۔ اس کے 27,000 ماننے والوں سمیت اس کو جہنم واصل کر کے امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ پیارے نبی نے کیسے ٹریٹ کیا، صحابہ نے کیسے ٹریٹ کیا، امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح منکرین کا سلسلہ چلتا رہا۔ منکرین کا سلسلہ برصغیر پاک و ہند میں ایک شخص تک آن پہنچا، نام تھا غلام احمد، پورا نام مرزا غلام احمد۔ چونکہ قادیان میں پیدا ہوا تو اسی نسبت سے مسلمان اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کئی دعویٰ جات تھے، جن میں اس کے کچھ نمایاں دعویٰ جات یہ تھے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی یہ بات صرف یہی نہیں رکی، بلکہ کہتا ہے کہ میں دوسرا محمد ہوں۔ اللہ نے محمد کی ری برتھ کی ہے، محمد کو دوبارہ پیدا کیا ہے، اور اب جس نے محمد کو ماننا ہے وہ مجھے مانے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی گھٹیا غلیظ گفتگو کی، اور اس کے ماننے والے اس بات کو، اس عقیدے کو اون کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔
اور تسلیم کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ قادیانی مرزئی وہ طبقہ ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے۔ ان کو قادیانی اس لیے کہا جاتا ہے، مرزا قادیان میں پیدا ہوا اسی نسبت سے، مرزئی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ غلام احمد کی ذات تھی مرزا، اس نسبت سے ان کو مرزئی کہا جاتا ہے، اور یہ خود کو احمدی کہتے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی توہینات، اس کے عقائد کو اون کرتے ہیں، اس کے عقائد کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ان کو کافر کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں چند ایک وجوہات کہ یہ اللہ کی توہین کرتا ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 152 پہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اسی طرح تذکرہ 442 144 میں کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ایک جگہ کہتا ہے کہ میں خدا کا والد ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح اس کا ایک ماننے والا لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مرزا نے اپنی حالت یوں ظاہر فرمائی، اس نے الفاظ استعمال کیے، مسیح موعود نے اپنی حالت یوں ظاہر فرمائی کہ وہ عورت ہے، خدا مرد ہے، اور خدا نے ان سے وہ تعلق رکھا جو تعلق میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اتنی مغلظات بکیں، اسی طرح اس کی مغلظات ہر ایک کے متعلق ذات باری تعالیٰ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے بکواسات کی، صحابہ کرام، اہل بیت، اسی طرح عام مسلمانوں کے متعلق بھی اس نے کئی بکواسات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شرابی تھے، جن کی وجہ سے آج یورپ میں شراب مشہور ہے، اور ان کی دادیاں اور نانیاں زناکارہ عورتیں تھیں۔ اسی طرح صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، قرآن کی توہین اور کئی توہینات کرتے ہیں، اور پھر بھی مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے کفر کی وجوہات ہمارا اور قادیانیوں کا جو اختلاف ہے وہ بیسیکلی عقائد کا اختلاف ہے، اعمال کا اختلاف نہیں۔ اگر کوئی قادیانی اپنے اعمال کو پریزنٹ کر کے یہ سوال کرنے کی کوشش کرے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں، تو اس کا سمپل جواب یہ ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا عقائد کا اختلاف ہے۔ اللہ کے متعلق آپ کے جو عقائد ہیں، امام الانبیاء کے متعلق جو آپ کے عقائد ہیں، حضرت عیسیٰ کے متعلق، تمام انبیاء کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت کے متعلق جو آپ کے عقائد ہیں، قرآن کے متعلق جو آپ کے عقائد ہیں، وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، وہ ٹکراتے ہیں اسلام کے عقائد سے، ٹوٹلی متضاد ہیں۔ جبکہ ایک عقیدے کا کانٹراڈکٹ کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آپ کے تمام عقائد نہ صرف ٹکراتے ہیں بلکہ گستاخیوں پر مبنی ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا نرمی والا رویہ رکھتے ہیں اور ظاہراً اخلاق دکھاتے ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد خود بھی لکھتا ہے اور پھر اس کا بیٹا بشیر الدین بھی لکھتا ہے کہ جس شخص نے مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج پکا کافر ہے۔ مطلب کہ قادیانی 2 بلین مسلمز جو دنیا میں پائے جاتے ہیں آلموسٹ، ان سب کو، قادیانیوں کے علاوہ، ان کی جماعت کے علاوہ سب کو کافر کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج۔ اسی طرح کافر کنسیڈر کرنے کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی گالیاں کوٹ کی ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جو یہاں میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ ایک طرف آپ کو اخلاق دکھائیں، دوسری طرف آپ کو کافر، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور ایسے ایسے الفاظ کہے مسلمانوں کے متعلق۔ ایک طرف آپ کو یہ ساری آپ کے متعلق یہ ساری چیزیں تسلیم کریں کہ آپ کافر بھی ہیں، پکے کافر بھی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہیں، اور کئی گالیاں بھی دیں وہ بھی آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ مرزے کی بات تو مانیں گے، اور دوسری طرف یہ کہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ اخلاق بڑے اچھے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ رویہ کتنا اچھا ہے۔ تو یہ ان کا اخلاق اور رویہ نہیں بلکہ ان کی منافقت، ان کا دھوکہ اور ان کی سازش ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ اور یہ جو اچھا اخلاق اور رویہ شو کرتے ہیں یہ صرف اور صرف ان مسلمانوں کو شو کرتے ہیں جن مسلمانوں کو ان کے عقائد کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ بہرحال قادیانی یہ سوال مسلمانوں سے بھی کرتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ قادیانی یہ سوال بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری مساجد ان کی طرح، نماز ان کی طرح، نام ان کی طرح، پھر بھی ہمیں یہ اون نہیں کرتے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان۔ تو انہیں کافر کہنے کی وجوہات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے۔ ملک پاکستان میں 1974 میں 13 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آئیں، پروف کریں، دلائل دیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا اسلام سے تعلق ہے۔ ایک دلیل بھی ایسی نہیں دے سکے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ 13 دن کی ڈسکشن کے بعد، ڈیبیٹ کے بعد
متفقہ قانون پاس ہوتا ہے کہ قادیانی کافر، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دائرہ اسلام سے خارج، یہ ان کا ملک پاکستان میں کرنٹ سٹیٹس ہے کہ یہ کافر، اور کئی اسلامی ریاستوں میں ان کا کرنٹ سٹیٹس یہی ہے کہ ان کو کافر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1984 میں ایک ایکٹ آتا ہے، اس ایکٹ کے مطابق قادیانی اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پہ نہیں بنا سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا اندیشہ ہو، مسلمانوں کو یہ دھوکہ لاحق ہو کہ یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں۔ جبکہ قادیانی تمام تر آئینی شرعی حدود کو توڑتے ہوئے قربانی بھی کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کی طرز پہ بھی بناتے ہیں، اور پھر ساری دنیا میں مظلومیت کا رونا روتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ مظلوم طبقہ نہیں، ظالم طبقہ ہے کہ جو اپنی آئینی حدود کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی شرعی حدود کو تسلیم نہیں کرتا، اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے، اور پھر خود کو چھپا کے، منافقت کر کے، دھوکہ کر کے، جال سازی سے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد کی تفصیلات، یہ ان کا تعارف، اور یہ ان کے کفر کی وجوہات ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ ہماری ان کے متعلق کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔